الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر وذا سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو اس پر ضرور ایمان لائیو اور ضرور اس کی مدد کیجیو۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا ذمہ لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ تو فرمایا پس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے یہاں جو عہد ارشاد فرمایا یہ انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے ارشاد فرمایا۔ دوسری جگہ یوم الست تمام ارواح سے اللہ کریم نے عہد لیا، جہاں اللہ جل شانہ نے الست بربکم کہ کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا نہیں، کیا تمہارا پالنہار نہیں، کیا تمہارا لمحہ لمحہ میرا محتاج نہیں؟ قالوا بلا، سب ارواح نے عرض کیا کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب نے اقرار کیا۔ وہ بالعموم ارواح کا اقرار تھا، اور قرآن کریم کی جس حصے میں یہ بیان فرمایا گیا اس سے اگلی آیات کا جو مفہوم عالی ہے اس کی تفصیل میں اگر عرض کریں تو یہ پہلو اس حصے میں بھی آتا ہے کہ وہ اقرار جو ابتداً اللہ کریم نے تمام ارواح کو اختیار کرنا نصیب فرمایا، اس کے بعد پھر کوئی گنجائش انکار کی نہیں ہے، کوئی جواز نہیں رہتا کہ آخر اللہ کے حضور جب پیش ہونا ہے تو انکار کا کوئی جواز پیش کیا جا سکے۔ یقیناً وہ موقع، وہ حصہ جو یوم الست کا ہے، بالعموم جو ہماری ذہنی یادداشت ہے اس پہلو سے اس کا تعلق نہیں رہتا، لیکن اللہ جل شانہ نے جو عہد لیا ہے تمام ارواح نے اس کے حضور گواہی دی ہے، وہ کیفیت اور وہ حال ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کلی طور پر عدم ہو جائے۔ یہ جو انسان متلاشی رہتا ہے، وہ چاہتا ہے عبادت کرنا، اسے کوئی معبود درکار ہوتا ہے، یہ وہ بنیاد ہے جو یوم الست سے ارواح کو نصیب ہوئی۔ کیونکہ جو شے بھی جس مقصد کے لیے ہے اس مقصد کی تکمیلی ذرائع یا پہلو اس میں ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ جو کن ذہن ہو، وہ یادداشت سے میں محروم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لیکن جس کا ذہن تیز ہو تو ہم اس کے لیے پڑھائی کے پہلوؤں میں اور معاونت دیتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے اور اس کی اتنی ذہانت ہے کہ یہ سارا کچھ پڑھ سکتا ہے۔ تو جب پڑھائی کے معنوں میں بھی ہمیں قابلیت نظر آتی ہے، دنیاوی امور کے معنوں میں بھی استطاعت وجودی اور ذہنی ہم اس کو پرکھتے ہیں، تو یہ جو حضرت انسان کے نہاں خانے میں کیفیت اور حال ہے کہ کہیں نہ کہیں اس نے پیشانی ٹیکنی ہے، یہ وہ اثر ہے جو اس کی مقصد تخلیق کا ہے، یہ وہ پہلو ہے جس میں اس نے اللہ جل شانہ کے روبرو اقرار کیا۔ اب اگلی آیات کریمہ کے
جو تفصیلی پہلو ہیں ان میں یہ بات بڑی واضح ملتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر واپس جا کر کوئی اقرار کا جواز پیش کر سکے۔ اب یہ وہ عہد ہے جو بالعموم ارواح کا اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ پھر یہ بالخصوص عہد ہے جس کا اس آیہ کریمہ میں ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اب جسے بنیادی عہد عطا فرمایا اس کے اندر استطاعت موجود ہے۔ قرآن کریم نے قلوب کے خالص ہونا اور اس قابل ہونا کہ نور ایمان حاصل کر سکیں، اسے پیدائش کے ساتھ ہر پیدا ہونے والے بچے کی نسبت ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی بڑا واضح ملتا ہے کہ گرد و پیش کے اثرات، اس کی جو سوچ ہے یا اس کی جو ماننا ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہیں جو حدیث شریف سے کی شرح کے تحت ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ تو یہاں جب اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کے عہد کا ارشاد فرمایا تو یہ وہ ہستیاں ہیں، وہ مقربین بارگاہ الہی ہیں، وہ چنے ہوئی اللہ کے مقرب لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوق تک حق پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ انسانی وجود، انسانی عقل، انسانی سوچ، آپ ہر پہلو سے جائزہ لیتے آئیں تو جو خلق ہے اس سے باہر اس کی رسائی جو ہے وہ محال ہے۔ یہ چاہتا ہے سجدہ ریز ہونا، اس کیفیت اور اس حال کی اس کے اندر استعداد موجود ہے، لیکن ذاتی شناسائی جو ہے کہ وہ وجودی یا شعوری یا عقلی طور پر یہ رسائی رکھے کہ اللہ کریم کی ذات کو جان سکے، اس کی پسند و ناپسند سے واقف ہو سکے، یا وہ حصے جو غیب کے ہیں ان تمام امور سے اس کی آگاہی، یہ ذاتی استعداد نہیں ہے، لیکن یہ استعداد موجود ہے کہ جب اسے رہنمائی نصیب ہوتی ہے تو یہ ایمان جو ہے اس پر لے آتا ہے اور اس کا یقین محکم جو ہے اسے اس حق کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ یہ وہ استعداد ہے جو رب کائنات نے اسے عطا فرمایا۔ اور یہاں ارشاد فرمایا گا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں۔ اب کتاب سارے وہ حصے ہیں جو اللہ جل شانہ نے مخلوق کے لیے پسند فرمائے۔ اس میں بات ایمانیات کے پہلوؤں سے ہو، وہ حصے جو خبر سے متعلقہ ہیں، یا وہ حصے جو احکام سے متعلقہ ہیں، ہر شے جو ہے وہ ہے اللہ جل شانہ نے اپنے کلام میں عطا فرمائی۔ اب جب بات اللہ کریم کے کلام اور کتب کی آتی ہے تو قرآن کریم سے پہلے بھی اللہ کریم نے کتابیں نازل فرمائیں، صحیفے عطا فرمائے۔ کتنے ایسے پہلو ہوں گے اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام پر جو وحی الہی سے احکامات عطا فرمائے ہوں گے، جو تحریراً نہیں ہوں گے، جس کی وحی تحریر میں نہ آئی ہو، لیکن اللہ کے جو انبیاء اور رسول ہیں اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی ہو۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ سے متعلق انبیاء علیہ السلام کے جو مختلف واقعات، مبارک واقعات قرآن کریم بیان فرماتے ہیں، اس میں یہ حصے ملتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے کی جو رہنمائی فرمائی، کرم اور احسان فرمایا، یہ قرآن کریم میں حصے ملتے ہیں۔ تو جتنی بھی کتب سابقہ ہیں انہیں اللہ کا کلام ہونا یہ شرف اللہ نے عطا فرما۔ حفاظت الہیہ کے جہاں بات آتی ہے تو واحد قرآن کریم ہے جسے اللہ جل شانہ نے حفاظت الہیہ عطا فرمائی۔ قرآن کریم جہاں کتب سابقہ
ان تمام کی تصدیق فرماتا ہے، وہ بنیادی اصول اور ضابطے جو ایمانیات کے حصوں سے ہے انہیں محفوظ بھی فرماتا ہے کہ وہ تمام حق جو اللہ کریم نے مخلوق کو عطا فرمایا اس تمام حق کا احاطہ فرماتے ہوئے پھر اسے حفاظت الہیہ نصیب ہوئی۔ یہ صرف یہ تصدیق نہیں کہ کتب سابقہ کی تصدیق، بلکہ کتب سابقہ کا وہ حصہ جو خبر سے متعلقہ ہے، جو ایمان کے پہلوؤں سے ہے، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں وہ حصے عطا فرمائے اور انہیں حفاظت جو ہے اللہ نے عطا فرمائی، اور قیامت تک وہ تڑپ جو یوم الس سے نصیب ہے اسے جس نے قائم رکھا اور اس پر گامزن رہا، اس کی رہنمائی کا سبب ہوتا چلا جائے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ہے۔ اب جب بات آئی، جب میں تمہیں کتاب یعنی اللہ کا حکم اللہ کریم فرماتے ہیں عطا فرماؤں اور حکمت عطا کرو، حکمت کے معنی اس کا استعمال کہ اس حکمت کے لفظ کا محاورے یا فقرے میں کس حصے سے میں اس کا بیان ہے۔ اب جب قرآن کریم یا اللہ کریم کی کتب کا یا کلام ذاتی کے ساتھ بات حکمت ارشاد فرمائی جا رہی ہے اور اللہ کریم اپنے انبیاء علیہ السلام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرما رہے ہیں، تو یہاں جو حکمت ہے وہ کتاب جو کلام ذاتی ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس کی متعلقہ جانکاری کلی طور پر وہ جاننا کہ اللہ کریم نے جو حکم فرمایا ہے اس کے اسرار و رموز، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو حکم دیا جا رہا ہے اور اس حکم کے متعلقہ کسی پہلو میں شائبہ رہے۔ یہ اللہ کریم انبیاء علیہ السلام پر کرم اور احسان فرماتے ہیں کہ یہ حکمت وحبی طور پر نصیب ہو جاتی۔ جہاں کلام ذاتی نصیب ہوا اس سے متعلقہ جتنے حصے ہیں وحبی طور پر اللہ کریم اپنی ان مقرب ہستیوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور حکمت عطا کرو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے۔ اب یہ اللہ کریم کا احسان ہے، اس نے مخلوق کی رہنمائی کے سبب فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک لا الہ الا اللہ، یہ وہ بنیاد ہے جو اللہ کریم نے مخلوق کو عطا فرمائی، اور یہی محور اور بنیاد ہے ایمان کی، توحید۔ اب توحید تک کی جو رسائی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس مخلوق کو وہ خبر اور وہ پہلو جو اس کی مقصد حیات ہیں اور وجودی دسترس سے باہر ہیں، وہ اس مخلوق کو آشنا کرنے کا سبب ہے۔ اور فرمایا تمہاری کتاب کی تصدیق کرے۔ اب جب اللہ جل شانہ نے جو حصے عطا فرمائے ہیں اس میں وہ حصہ جو خبر سے متعلق ہے، اللہ واحد ہے، اللہ جل شانہ لا شریک، اس کے فرشتے ہیں، جنت و دوزخ، تقدیر، جتنے ایمان کے پہلو ہیں یہ ایک خبر کے معنوں میں آتے ہیں، اور اگر کوئی دوسری خبر آ جائے تو پھر مقابل جو خبر آتی ہے ان میں سے ایک درست ہوتی ہے، دونوں درست نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ بنیادی حق ہے ہی یہ ایک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نزول قرآن تک اللہ کریم نے وہ حصے مخلوق کو عطا فرمائے۔ تو جو وہ تصدیق ہے اسی حق کی تصدیق ہر آنے والا اللہ کا نبی اور رسول فرماتا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کے اس پہلو میں جہاں مفسرین کرام اس پہلو کا بھی اشارہ دیتے ہیں کہ ہر آنے والے اللہ کے نبی اور رسول کی تصدیق ہے، وہاں بڑی واضح بات جو
ملتی ہے اور روایات ملتی ہیں، حضرت علی کرم وجہ کریم کی نسبت سے بھی روایت ملتی ہے کہ یہ سارا جو فرمان ہے یہ سارا بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانا یہ اقوام سابقہ کے لیے بھی لازم، بلکہ اس کی اتنی نزاکت ہے اور اتنے پہلو ہیں کہ ان پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے وہ نزاکت سامنے آ جاتی ہے کہ کسی درجے کی کوئی کمی بیشی نہ واقع ہو جائے، کیونکہ وہاں جو بلندی ہے وہ یقینی ہے، لیکن جو اپنا علم اور جاننا ہے یہ مشکوک ہے، یہ اس درجے کا نہیں ہے۔ یہاں بھی یقینی ہے کہ ہم کمزور ہیں، کہ ہم وہ جو بلندی درجات اور اللہ جل شانہ نے جو مقام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس پر گفتگو جو ہے اس میں عمومی بحث داخل ہو۔ تو جب بات آئی تصدیق کی تو ہر اللہ کا نبی اور رسول جہاں اپنا حکم مخلوق کو عطا فرمانے کا سبب ہے اور شہادت دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہاں اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کا بھی مخلوق کو بتا رہے ہیں، خود مان رہے ہیں، یوم الست دوسرا عہد اپنی امت کو بھی ماننے کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اسی پہلوؤں میں جب علماء کرام مزید بحث فرماتے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں، تو جہاں قبر کے سوال کی بات آتی ہے کہ جب رب کا، رسول کا، دین کا یہ پہلو آتے ہیں تو پھر جس ذات سے متعلقہ حاضر رجل سوال آتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور یہ سوال صرف امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، تمام امتوں سے ہے، اس لیے کہ ان کے نبی اور رسول انہیں جہاں باقی حصے دین کے ارشاد فرما رہے ہیں وہاں یہ حصہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس کی تبلیغ فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جاننا جب یہ ایمان نصیب ہوتا ہے تو لحد میں اترے تو وہ جو پردہ ہے برزخ کا اور وہ جو فاصلہ ہے آپ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سارا جو ہے وہ چاک کر دیا جاتا ہے۔ ہاں جو نہیں پہچان سکتا اس کے سامنے جو پردہ حائل ہوتا ہے وہ اس کے اعمال کا ہوتا ہے، اس کے اعمال اس کو اندھا کر دیتے ہیں کہ وہ یہ شہادت نہیں دے سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ شہادت دے سکتا، اس کی اپنی بدبختی ہے، اس نے اپنی بدبختی خود پیدا کی ہے۔ اور جسے یہ حصہ نصیب ہے ایمان کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا، اب وہاں جب بات آتی ہے تو وہ اپنے نبی کی نسبت سے مانتے ہیں، اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف ہے کہ یہ بلا واسطہ مان رہے ہیں۔ کتنا بڑا شرف، وہ بالواسطہ مان رہے ہیں، ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس بالواسطہ ماننے اور ایمان کا یہ اللہ اجر عطا فرما رہا ہے کہ برزخ میں بھی وہ آپ کو پہچان کر شہادت دے رہے ہیں، اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطہ اسے رشتہ نصیب، یہ امتی ہے۔ اب اس کا وہ اتباع ماننے کے ساتھ وہ اتباع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ وہ حصے ہیں کہ اس کے نور ایمان کو یہ جلا بخشتے ہیں کہ نہ صرف شہادت دیتا ہے، دیدار کرتے ہوئے اسے شہادت نصیب ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے لازم ہے کہ یہاں جو حکم دیا گیا ہے، یہ جو فرمایا گیا ہے نا کہ آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ جو اللہ نے کرم فرمایا مخلوق کو، مخاطب فرمایا، وہ حکمت عطا فرمائی انبیاء علیہ السلام کو، جس حکمت سے وہ مخلوق کو اور اپنی امت کو آگاہ فرماتے رہے، اس آگاہی سے متعلق جہاں ایمان ہے وہاں اس کے ساتھ اعمال ہیں۔ پھر فرمایا پھر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تمہاری کتاب کی تصدیق کریں، لا تؤمنن،
تو ان پر ضرور ایمان لائے. لا تؤمنن، تو ان پر ضرور ایمان لائے. اب اللہ کا نبی اور رسول ایمان لا رہا ہے تو پھر کیا یہ بات واضح نہیں ہے کہ ان کی جو قوم ہے، جو ان کے تحت ہے، اس کے ایمان کا یہ جز ہے. لا تؤمنن بہ، اس پر ایمان لائیں. اور فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّ، ضرور ان کی مدد کیجیے. اب یہ مدد کیا ہے، معاونت کیا ہے؟ عموماً آپ نے یہ بات دعوت میں، تبلیغ میں، تدریس میں سنی ہوگی کہ دین کی معاونت میں کام، دین اسلام کی معاونت. اس معاونت میں اللہ جل شانہ ہر شے کا مالک ہے، قادر ہے. کوئی شے ایسی نہیں جو اس کے دستر قدرت سے باہر ہو. کوئی عمل، کوئی جزیات میں سے کوئی جز ایسا نہیں ہے جو اس کے حکم کے بغیر وقوع پذیر ہو سکے. یہ کوئی بات. اب اس میں وہ حصہ جو معاونت کا ہے، اس میں جو بنیادی حصہ یا بنیادی بات ہے وہ نیت ہے. اس معاونت میں ہم نے نیت کیا کی؟ تو وہ قطرہ جو بارش کا تپتی دھوپ میں اور خشک زمین پر جہاں گرد اڑ رہی ہو، وہ جو بادل سے قطرہ گرتا ہے تو پہلے قطرے تو زمین تک بھی نہیں پہنچتے، لیکن وہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں گر گیا. یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ کتنے قطرے برساتا ہے، اس سے کتنی زمین سیراب ہوتی ہے، اس زمین پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ سارا وہ حصہ ہے جو اس کے تحت قدرت ہے. اب جب نیت کی بات آتی ہے تو پھر ذات سے اجتماعیت تک ہم نے سوچ اور عمل سے اپنی ذمہ داری کیا ادا کی. کوئی یہ نہیں کہتا یا کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ جو تمہارا وجود یا تمہارا خاندان ہے اس کی ذمہ داری وہ یقینی سمجھتا ہے، اور جو یہ ذمہ داری ادا نہ کر رہا ہو خاندان کی، اسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زیادتی اور ظلم کر رہا ہے. اور جو ذات تک نہ کر سکے اسے کہتے ہیں اس میں عقل ہی نہیں، پاگل. یہاں دنیا کے حصوں میں یہ باتیں سمجھ آئیں اور جو نہ سمجھے اسے پاگل کہو، تو جو دینی فریضہ ہے اس کا سمجھنا یہ کتنا نازک تار ہے اور اسے عمومی جان لیا جائے، یہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے. تو جب اس تصدیق کی بات آتی ہے تو وہ سارے حصے جو اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے کتب سابقہ میں، ان تمام حصوں کی حفاظت ہے قرآن کریم میں. لا تؤمنن بہ ولتنصرن، اور ضرور ایمان لائیے اور ضرور ان کی مدد کیجیے. اب یہ مدد کیا ہے، معاونت کیا ہے؟ اپنی نیت جو ہے اس سے جو اختیار ہے اس پر عمل پیرا ہوا جائے اور خالص اللہ کے لیے ہوا جائے. اللہ کریم نے اپنے انبیاء کو یہ عہد ارشاد فرمایا، اور ہم بحیثیت بالعموم ارواح کے اس کے حضور اس کی شان ربوبیت کا عہد کر چکے ہیں. ہمارے اس عہد کو جلا نصیب ہوتی ہے اللہ کے انبیاء اور رسول کے مبعوث ہونے سے. وہ حصے جن تک ہماری وجودی رسائی نہیں ہے ان سے آگاہی کا سبب ہیں یہ ہستیاں. تو مدد میں بنیادی حصہ جو اپنی نیت ہے، خالص نیت سے اطاعت، معاونت، ہم جو بحیثیت امتی اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہیں. اب جو معاملہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کا ہے وہ معصوم ہستیاں ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، مقربین بارگاہ الہی ہیں، اور اللہ جل شانہ ان سے عہد لے رہے ہیں، اپنے کلام سے عہد لے رہے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عہد لے رہے ہیں. اور لگ بھگ 1.25 لاکھ جو تعداد ہے انبیاء اور رسول کی، لگ بھگ یہ ملتی ہے جو اللہ کریم نے یہ ہستیاں
مقرر فرمائیں اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے۔ تو دینی مدد کیا ہے؟ سب سے پہلے دینی مدد کیا ہے کہ خود فیض یاب ہو، دین جانو اور اس پر عمل پیرا ہو۔ معاشرے کی مدد میں بھی ذاتی اکائی اپنے مقام پر ہوگی، بالکل اسی طرح کہ جیسے جس مائک سے میں بات کر رہا ہوں یا جس کیمرے میں میں دیکھ کر بات کر رہا ہوں، جب یہ اپنے اپنے مقام پر ہوں گے تو ان سے استفادہ ہوگا۔ اسی طرح معاشرے کا ہر فرد اس معاشرے کی ایک اکائی ہے، جب اس کا عمل درست ہوگا تو وہ معاشرتی زندگی میں بھی نکھار پیدا کرے گا، بالعموم معاون اور مددگار ہوگا۔ اور کردار درست نہیں ہوگا، اعمال درست نہیں ہوں گے تو وہ دوسروں کے لیے بھی مصیبت پیدا کرتا رہے گا۔ تو جب مدد کی بات آتی ہے تو ہر شے کا مالک اللہ ہے اور وہ شاہد ہے، قادر ہے، کوئی کسی درجے کی کوئی شائبہ احتیاج کا نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اور جہاں بے شمار تجاوز کے دعوے ہیں، یہ سارے کے سارا جو دعوے دار ہیں یہ محتاج ہیں۔ اس دعوے کا اعلان کرنے کے لیے بھی یہ محتاج ہیں، جس زبان، جس وجود، جس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے تجاوز کر رہے ہیں، یہ بھی سارا کچھ محتاج حصہ ہے۔ لیکن دنیا امتحان گاہ ہے نا، اور اللہ رب العالمین ہے، وہ کیا کیا کہتی ہیں، کیا کیا کرتی ہیں، وہ غفور الرحیم معاف فرمانے کے سبب عطا فرماتا ہے۔ اس کے حضور جو پلٹ آئے اسے معاف فرما دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات ہے، اس کو یہی سزاوار ہے، غفور الرحیم ہے، مالک ہے کائنات۔ تو اس مدد میں یہ جو انبیاء علیہ السلام کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اسی پہلو کو بحیثیت امتی لیں گے تو دین کا جاننا اور ترویج دین یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ اقررتم، اور فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ اب غور فرمائیں، عمومی بات نہیں، قرآن کریم اصول واضح فرما دیتا۔ اب جہاں عید فرمایا پھر اس کے بعد قال اقررتم، کہ کیا تم نے اقرار کیا؟ وہ مقرب ہستیاں ہیں، اصول ہے، ضابطہ ہے۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس پر میرا ذمہ لیا۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ جل شانہ کے روبرو ہر شے حاضر، ہر لمحہ حاضر، اور وہ جیسے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، وہ حاضری کیسی ہوگی، اس حاضری کی کیفیت کیا ہو؟ پھر وہاں اس فرمان کے سامنے اپنے اقرار اور رب کائنات کے روبرو ہونا، یہ ساری باتیں عطا بھی کتنی بڑی ہے اور کتنا بڑا پہلو ہے۔ فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس پر میرا ذمہ لیا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا، کہا ہم نے اقرار کیا۔ بات طے ہوئی، فرمایا، حکم فرمایا، اس حکم کی تصدیق میں اقرار کا جواب اللہ کریم نے طلب فرمایا اور شہادت طلب فرمائی۔ اقرار جب کیا، قال فاشہدوا، فرمایا پس تم گواہ رہو۔ اب یہ گواہی بالعموم بھی جو اقرار یا جو باتیں طے ہوتی ہیں اس میں بھی یہ ضابطہ ہمیں رہنمائی فرما رہا ہے کہ بات جو بھی ہو وہ طے ہو کر اعلانیہ ہو، واضح ہو۔ فرمایا فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا پس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اللہ کریم نے نظام بنایا، اپنے فرشتے مقرر فرمائے، جس مخلوق کو رب کائنات نے اپنی عبادت کو پسند فرمایا، پیدا فرمایا، بے شمار پہلوؤں سے نوازا اور تخلیق ایسے فرمائی کہ تخلیقی نمونہ احسن تکوین، یہ قرآن کریم ارشاد فرمایا، تخلیقی نمونہ پیدا فرمایا ایسے۔ یہ خود تمام جدت کے باوجود
وجود انسانی کے ایک ایک حصے کی تخلیق سے حیران ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جتنا جانتا چلا جاتا ہے اتنی اس کی حیرانی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے ایسا اسے تخلیق فرمایا اور اسے جو شرف بخشا اپنے حضور سربسجود ہونے، اس کی ذات کا اقرار اور اس کی عبادت اور شان ربوبیت ہر شے سے عطا فرما رہا ہے، لیکن یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اس کے اصول اور ضابطے ہیں، تو ان اصول اور ان ضابطوں میں رب کائنات نے شہادت اور گواہی کو بھی بہت بڑا مقام دیا ہے۔ قیامت کے دن جہاں یہ کتاب ہاتھ میں دی جائے گی کہ آج اپنا فیصلہ خود کر لو، اس روز وجود انسانی کی بھی شہادتیں آ جائیں گی اور انسان کہے گا کہ تمہیں کس نے طاقت دی کہ تم بھی بول رہے ہو، یعنی اس کا اعتراض ہوگا کہ میرے وجود کا حصہ اور مجھے پر گواہی دے رہے ہو۔ تو وہ اعضاء سے کہیں گے جس نے تمہیں قوت دی تھی اس اللہ نے ہمیں قوت گواہی دی ہے، ہم بول رہے ہیں۔ اور اس تمام شہادتوں کے ساتھ وہ خود شاہد ہے، ایسا شاہد ہے کہ جنہیں شہادت پر بٹھایا ہے نا فرشتوں کو، جو لکھ رہے ہیں، جن امور سے وہ بھی واقف نہیں ہوتے وہ بھی جانتا ہے۔ جن امور سے شہادت والے جو لکھ رہے ہیں ان کی دسترس سے جو حصے باہر ہیں وہ اس سے بھی واقف ہے، اس لیے کہ یہ سارا پہلو مخلوق کا ہے اور وہ خالق ہے۔ کس بات پر کیا عطا فرماتا ہے، کتنا عطا فرماتا ہے؟ قرآن کریم کی آیا کریمہ کہ اللہ کریم نے رحمت کو جو وسیع اور لازم فرمایا، یہ کتنی بڑی عطا ہے۔ اس ساری عطا کے بعد پھر کوئی محروم رہ گیا تو پھر قرآن تو حق فرماتا ہے کہ وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نہیں ظلم فرماتے، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، دین اسلام کی شہادت اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد پیدا فرمایا۔ میں کوئی کسی کا کمال نہیں، ساری عطا ہے اپنے اللہ رب العالمین۔ ہمارا عہد، ہماری اس امتحان گاہ کی زندگی، ہمارے معاملات، ہماری وہ قوت جو اس نے ہمیں عطا فرمائی، وجودی عطا فرمائی، ذہنی عطا فرمائی، معاشرے کی حیثیتیں جو اس نے ہمیں عطا فرمائی، کیا ان تمام پہلوؤں کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا اس کا وہ نظام جو شہادت کا ہے ہم پر لاگو نہیں ہے؟ کیا وہ ذات جو رب العالمین ہے وہ خود شاہد نہیں ہے؟ کیا اس کے حضور ہر حصے کو لے کر حساب نہیں دینا؟ تو وہ سارے جو امور ہے ایک لحظے کو سوچتے ہو تو رونگٹے کھڑے ہوتے جاتے۔ جو اس نے احسان فرمایا، یہ جو امتی کا رشتہ دیا، یہ تعلق جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرمایا، اس تعلق کے اصول اور جو ضابطے ہیں یہ درکار ہیں اور ہمارے لیے ہر سوال کا جواب ہیں اور ہماری ہر کمزوری کا حل ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے جو اللہ جل شانہ کی رحمت ہمیں عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اس غفور الرحیم نے ان تمام پیچیدگیوں کو، جو دنیا کی پیچیدگیاں ہیں، آیات کی پیچیدگیاں ہیں، اس میں راہ ہدایت ہمیں عطا فرمائی، اور ایسی عطا فرمائی کہ جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں دن کا اجالا ہوتا ہے، یہ حق کی راہ اس طرح واضح ہے۔ اب خود کو اندھا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھٹکتا پھرے تو پھر بھٹکتا پھرے۔ تو یہ امتحان گاہ ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا وقت پورا کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ معاف فرمائے، ہماری کمزوریاں معاف فرمائے،
کل شام جب میں دارالعرفان میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت ساتھی آ رہے تھے، تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ 40 دن کا اجتماع ابھی قریب میں ختم ہوا ہے کہ یہاں آنا کیا ہے، یہ وہ تڑپ ہے جو ذکر الہی کی ہے، یہ اس حصول کی کاوش ہے جس پر میں یہ گزارشات بیان کرتا آ رہا ہوں۔ اللہ کریم یہ تڑپ سلامت رکھے۔ اللہ جل شانہ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے۔ دنیا کے حالات، مسائل ذاتی بے شمار ہیں، میں خود انسان ہوں، کمزور ہوں، بیمار ہوں، بے شمار مسائل ہوتے ہیں، تو بندہ ان دنیا کے معاملات میں گرتا ہے اٹھتا ہے، گرتا ہے اٹھتا ہے۔ وہ اٹھ نہ سکے اگر اسے یہ حق نصیب نہ ہو، اس کے دل کو قرار نہ میسر آئے اگر اسے یہ ایمان نصیب نہ ہو، اس کے معاملات کی درستگی نہ ہو سکے اگر وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین نہ ہو۔ اور یہی تڑپ، یہی آنا۔ اور میں جب یہ سوچ رہا تھا تو مجھے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرمان، بڑے حضرت جی کا، کہ جب انہوں نے یہاں مرکز کی بنیاد رکھی تو اس وقت جو وہ فرما رہے تھے، اس نسبت کسی بیان میں بعد میں بیان ہے، اس نسبت میں فرما رہے تھے کہ ادھر سے لوگ آئیں گے تو چلے آئیں گے یہاں تربیت کے لیے، ادھر سے آئیں گے تو یہاں آ کر وہ اجتماع پر جا اپنی تربیت پر آئیں گے، یعنی ہر طرف سے آنا اور اپنی تربیت کے لیے آنا، یہ مشائخ اعظام کا درد ہے۔ اور وہ شفقت جس میں انہوں نے ساری زندگی بسر کی، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس تعلق کو خالص رکھیں، اسے خالص اللہ کے لیے ان کیفیات کا حصول جو ہے اس میں اپنی کاوش اور محنت اور مجاہدہ کریں، اور مخلوق خدا تک پہنچانے کی اپنی جو کاوش اور اپنا حصہ ہے اور یہ جو درد ہے، اس میں اپنا حصہ اور کردار ادا کرتے چلے جائیں۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، کمی بیشی معاف فرمائے، استقامت فی الدین عطا فرمائے، دار دنیا سے جانا بحالت ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔